بارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد وعدد ما أفضل عليك یہ مطلب میں پارے کا 7واں رکن ہے اور اس قرآن مجید کے صفحہ نمبر 459 کی دوسری لائن۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے شیطان کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو مشرکین کے عقائد تھے انہیں مختلف پہلوؤں سے ان کا رد فرمایا ہے۔ یہاں پر شیطان کا جو تذکرہ فرمایا گیا تو دراصل یہ مشرکین کا جو رویہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ فلاں نشانی دکھا دیں، جس کا پچھلی آیات میں ذکر تھا، فلاں نشانی دکھا دیں، فلاں نشانی دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہاں جو چیز واضح فرمائی کہ تمہارے جو انکار کا سبب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی یا تمہیں مطمئن نہیں کیا گیا، بلکہ تمہارے انکار کا جو سبب ہے وہ تکبر ہے، جیسے شیطان نے تکبر کیا تھا۔ اب شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو آخر سجدہ مجھے کیوں نہیں کرایا گیا؟ تو مشرکین کے جو سردار تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبری دینی تھی تو ہمیں دیتا، ہم سردار ہیں، ہمارے پاس سارے وسائل ہیں اور سارا کچھ ہے، تو رسالت جو ہے ہمیں کیوں نہیں ملی؟ تو جس طریقے سے شیطان نے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کا انکار کر دیا تھا اور حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اسی طرح تمہارا جو تکبر ہے یہ تمہیں ایمان لانے سے روک رہا ہے۔ باقی سب تمہاری باتیں ہیں، اس طریقے سے ہو گیا تو ہم یوں کر لیں گے، اس طریقے سے ہو گیا تو ہم یوں کر لیں گے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، قُلْنَا جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، سجدہ یسجد سے اسجدوا امر کا صیغہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اب آپ اس جملے پر غور فرمائیں تو بہت سی باتیں ہیں، رب تو میں نے عرض کر دیا۔ یہاں پر ایک چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ ملائکہ اور تھے اور آدم اور تھے۔ یہ جو نیچری ہے نا، نیچری جو آسان لفظوں میں منکرین حدیث کی بھی بگڑی ہوئی شکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ جو بڑا شریف النفس قسم کے انسان ہوتے ہیں انہیں ہی فرشتہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ بڑے پاک طینت آدمی کو کہتے ہیں یار وہ تو فرشتہ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا ان عورتوں نے تو هذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ تو انسان ہے نہیں، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے۔
تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، بلکہ نیک انسانوں کو ہی فرشتے کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا دعویٰ کرنا صراحتاً کفر ہے، کیونکہ ایمان بالملائکہ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، یعنی جو پہلا انسان ہے وہ تو آدم ہے، اور فرشتوں سے کہا جا رہا ہے تم آدم کو سجدہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آدم اور ہے اور فرشتے اور ہیں، آدم کی اولاد اور ہے اور فرشتے اور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اچھا، اب قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے کہ جو ابلیس تھا، پہلے تو یہ ہے کہ ابلیس اس کا لقب ہے، اس کا نام ہے عزازیل۔ ابلیس ابلاس سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ اسی کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، شیطانہ ہوتا ہے دور ہونا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ابلیس، شیطان، اس کا نام ہے عزازیل۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، یعنی وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ یہ جو ہے نا کہ فرشتوں کا استاد تھا اور چپے چپے میں سجدہ کیا، یہ ویسی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے، یہ ویسی باتیں چل پڑتی ہیں۔ بہرحال وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو حکم تو نہیں دیا گیا تھا، یعنی وہ فرشتوں میں شامل تو نہیں تھا، لیکن جب اعلیٰ کو حکم دیا جائے تو ادنا اپنے آپ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر فرض کریں ایک استاد بیٹھا کہیں پڑھا رہا ہے اور کوئی بڑا آدمی آ کے کہتا ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، اٹھ کے ان کا استقبال کرنا، تو استاد اٹھے گا تو شاگرد تو درجہ ہونا اٹھے گا نا۔ تو جب فرشتوں کو حکم دے دیا گیا تھا تو پھر وہ اس میں آٹومیٹکلی شامل ہو گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس نے انکار کر دیا حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے۔ قالا، کیوں انکار کیا؟ قالا، اس نے کہا اسجد، کیا میں سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، لمن واسطے اس کے جو خلقت تو نے پیدا کیا، طینا مٹی سے، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے میں اسے سجدہ کروں؟ دوسرے مقام پر اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قطع نظر اس کے کہ مٹی افضل ہے یا آگ بہتر ہے، یہ بات ایک الگ ہے۔ پھر جب اللہ نے فرما دیا کہ سجدہ کر، تو پھر تیرے سارے استدلال تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے، حکم الہی کو مانا جائے۔ تو اس نے یہ کہا بھئی یہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، تو آگ مٹی سے بہتر ہے، لہذا میں بہتر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو الموفق مکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد میں کلام کر رہے تھے، قیاس پر بات کر رہے تھے۔ ایک بندہ دور سے بولا، اس نے کہا چھوڑو کہ تم نے کیا قیاس لگا رکھی ہے، سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ تو ابلیس نے کیا، یعنی میں آگ سے بنایا گیا، آدم مٹی سے بنایا گیا، آگ مٹی سے بہتر ہے، لہذا میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا سب سے پہلا قیاس تو ابلیس نے کیا۔ امام صاحب نے فرمایا خاموش ہو جا، ابلیس نے قیاس کیا تھا حکم الہی نہ ماننے کے لیے، ہم قیاس کرتے ہیں حکم الہی ماننے کے لیے، کہ بندہ بھائی گھوڑے پر اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو ٹرین میں کیسے پڑھے گا، جہاز پہ کیسے پڑھے گا۔ اس نے قیاس کیا تھا حکم الہی سے فرار کے لیے، اور ہم قیاس کرتے ہیں حکم الہی کو ماننے کے لیے، اس لیے تیرا یہ بات اس کی کوئی
حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ تو اس نے کہا آج کیوں لما خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، قال اس نے کہا ارأیتک، اس کا معنی ہوتا ہے اخبرنی، یعنی اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے حمزہ استفہام کا، رأیتا دیکھا، کہا اپنے آپ کو، تو نے اپنے آپ کو کیا دیکھا، یہ لفظ ہوتا ہے اخبرنی کے معنی۔ اس نے کہا مجھے بتائیے، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ تمسخر اڑاتے ہوئے کہتا ہے، یہ ہے وہ، یعنی یہ خبریہ نہیں ہے، تعجبیہ ہے جملہ، ھذا یہ ہے، الذی کرمت علی، الذی جو کہ کرمتا، کرم کا معنی ہوتا ہے کسی کو معزز بنا دینا، جسے تو نے معزز بنا دیا ہے، علیہ مجھ پر، یہ ہے جسے تو نے مجھ سے فضیلت دے دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، لئن یقیناً اگر اخرتنی، یہ جو اخرتنی ہے یہ اصل میں ہے اخرتنی، اگر تو مجھے مؤخر کرے گا، اگر تو مجھے مہلت دے گا، اگر تو مجھے زندگی دے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لأحتنکن، احتناق ہوتا ہے اخذ الشیء کلیۃ، کسی چیز کو مکمل طور پر لے لینا، یہ جو ٹڈی ہوتی ہے نا جب یہ بالکل فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں احتنک الجراد الارض، تو یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ میں لأحتنکن ذریتہ، میں مکمل کنٹرول کر دوں گا اس کی ذریت پر، اس کی اولاد پر، الا قلیلا، مگر تیرے وہ بندے جن پر تیرا خاص کرم ہوگا وہ میری سرپرست میں نہیں ہے۔ یہ شیطان نے یہ چیلنج کیا، اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا کہ میں نے غلطی کی، بلکہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا۔ جو بندہ اپنی غلطی پر ڈٹ جائے وہ شیطان کے طریقے پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اللہ پاک نے فرمایا قال اذهب، اللہ پاک نے فرمایا اذهب، چلا جا، فمن تبعک، فمن پس جس نے، تبع پیروی کی، کا تیری، منہم ان میں سے، فإن جہنم، بے شک جہنم، جزاؤکم تمہارا بدلہ ہے، جزاء بدلہ، موفورا پورے کا پورا، جو بندہ تمہاری پیروی کرے گا تو تم سب کا بدلہ جہنم ہوگا اور تم سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اچھا یہاں پر اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ بتایا کہ جو بندے تیری بات پہ چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یزیدیہ کہا جاتا ہے، اور یزیدیہ کا جو لفظ ہے یہ یزید سے نہیں ہے بلکہ یہ یزدہ سے ہے، یعنی وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے، وہ شیطان کو طاؤس الملائکہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا مور ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے نا مور، طاؤس الملائکہ۔ ان کا استدلال کیا ہے؟ اب ہر بندہ جس بھی دلیل پہ ہوتا ہے، جس بھی نظریے پہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی دلیل تو گڑی ہوتی ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی دلیل تو گڑ کے رکھتا ہے نا۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں شیطان اتنا بڑا مواحد تھا کہ اس نے اللہ کے کہنے کے باوجود بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ بھائی توحید یہ نہیں ہے کہ تو توحید کا مفہوم اپنی مرضی سے طے کرے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو تو سجدہ نہ کرنا توحید ہے، جب اللہ فرمائے کہ آدم کو سجدہ کر دو تو سجدہ کرنا توحید ہے۔ یعنی یہ جو سوچ ہے نا کہ اللہ کے
اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا، لہذا بڑا قابل احترام ہے بھائی، عبادت جو ہے اس کے طریقے بندہ اپنی مرضی سے طے نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال ان کو طے کرتا ہے۔ وہ حضرت حافظ بدر الدین صاحب نے فرمایا تھا کہ ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے، دیکھ سرکار کا انکار نہ ہونے پائے۔ دیکھ سرکار کا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم انبیاء کو بے بس ثابت نہیں کریں گے تو توحید بیان نہیں ہو سکتی، ان کا نظریہ باطل ہے، کیونکہ اللہ نے جو کمال کسی کو دیا ہے اس کو ماننا توحید ہے، اور جو کمال کسی کو نہیں دیا اس کو مان لینا توحید کے منافی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ نظریہ ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے، یہ جو ہے نا باطنیہ، یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو ہمارے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بولی کس کی بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسے لوگوں کی بولی بول رہے ہیں۔ اپنے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پتہ نہیں کیا ہیں، جو مولوی ایسے کہتے رہتے ہیں، بڑے بڑے جملے انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو بات اور طرف نکل جائے گی، ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کے ماننے والے دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ شیطان نے کسی پر جبر تو نہیں کیا نا، کسی کو کھینچ کے تو نہیں لے گیا تھا نا برا کام کرنے کے لیے، بندے کو اختیار تھا، بندے نے حاصل کر لیا۔ باقی ساری باتیں چھوڑیں، آپ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس لیے استدلال باطل ہوتا ہے، یاد بھی غور فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فمن تبعک منہم، جس نے پیروی کی ان میں سے تیری، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، یہ نہیں فرمایا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُهُمْ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہیں، جَزَاؤُكُمْ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ جو تیری پیروی کرے گا تو بھی دوزخ میں جائے گا اور وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، اور کسی کو دوزخ میں پھینکیے، میں کسی پہ زیادتی نہیں کروں گا، یہ تمہارے کرتوتوں کا بدلہ ہوگا جو تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَاسْتَفْزِزْ، استفزاز ہوتا ہے کسی کو گھبراہٹ کسی پر طاری کر دینا، کسی کو ڈرا دینا، اور یعنی دیکھیں نا، یہ یعنی تم ڈراؤ، تو ڈرا لوگوں کو، ڈرانا کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار اگر میں نے حرام نہ کھایا گزارا کیسے ہوگا، اگر میں نے رشوت نہ لی تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا یار، اگر میں سچ ہی بولتا رہا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے یار، قبیلہ مجھ سے یہ ہے استفزاز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ، ڈرا، دھمکا لوگوں کو، ڈرا، خوف دلا انہیں، من استطاعت، جتنی تجھ میں طاقت ہے، آگے اس کے طریقے ہوتے ہیں، منہم بصوتک، ان میں سے اپنی آواز سے، یعنی ہر وہ آواز جو بندے کو حق سے دور لے جاتی ہے شیطان کی آواز ہوتی ہے، اور ہر وہ آواز جو بندے کو حق کی طرف کا ہوکا دیتی ہے دراصل وہ اللہ کے داعی کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہر آواز اس میں شامل ہے، اور بالخصوص وہ غنا، وہ گانے جو شیطانی وسوسوں کو پرواز چڑھاتے ہیں وہ اس میں شامل ہے، کہ تو لوگوں کو بھٹکا دے اپنی آواز کے ساتھ۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اجلب ہوتا ہے کھینچنا، جلبہ ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا، اسی سے جالب کھینچنے والا، وہ سرکار نے نا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ جو بندہ بازار میں غلہ لے آتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جالب کا معنی ہے لانے والا، کسی چیز کو لے آنے والا۔ فائد تو ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ،
اور تو چڑھا دے ان پر اپنے گھوڑے. خیل کہتے ہیں لشکر کا وہ حصہ جو گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے. ویسے اس کا معنی گھوڑے ہے نا، لیکن یہاں اس سے مراد ہے لشکر کا وہ حصہ جو گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے. وَرَجِلِ رِجْلٌ قدم کو کہتے ہیں. اور لشکر کا وہ حصہ جو پیدل ہوتے ہیں، کہ تیرے لشکر ہے نا شیطان کے، وہ سوار پیدل دوڑا دے لوگوں پر. جو تو کر سکتا ہے کر لے. یعنی ایکچولی اس سے مراد یہ ہے کہ تو جو کر سکتا ہے کر لے. پھر کیا ہے؟ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو ان کے ساتھ شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں. یہ اگر ایک بندے نے اپنے مال کو حرام پر خرچ کیا ہے نا، تو دراصل اس نے شیطان کے حوالے کر دیا ہے اپنا مال. اس نے شیطان کو شریک کر لیا ہے اپنے مال میں. اور اگر کسی بندے نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی نہیں سکھائی، اپنی اولاد کو گناہوں کے کاموں پر لگا دیا ہے، تو اس نے بھی شیطان کو شریک کر لیا ہے اپنی اولاد میں. تو فرمایا کہ تو ان کے ساتھ ان کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا. وَعِدُهُمْ، اور ان سے وعدے کر. شیطان صرف وعدے کرتا ہے، بڑے بڑے وعدے، بڑی بڑی امیدیں، بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے. اور بندہ اتنا اس میں کھو جاتا ہے کہ وہ حقیقتوں کو بھول جاتا ہے. وَعِدُهُمْ، اور تو ان سے بڑے بڑے وعدے کر. آگے فرمایا وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. وَمَا يَعِدُهُمْ، وعدہ یعد وعدہ کرنا، اور نہیں وعدہ کرتا ان پر ان سے شیطان الا غرورا. یہ تو غرور کا لفظ ہے نا، اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم تکبر کے معنی میں. یار بڑا غرور ہے اس میں. عربی میں یہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کے معنی. غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. مطلب یہ ہے کہ شیطان جتنے بھی وعدے کرتا ہے وہ سارے کے سارے دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے الفاظ کا ہیر پھیر ہوتے ہیں، اور حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن میرا رب جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا وعدہ کرتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالسوء والفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرہ. کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا رہتا ہے، غربت آ جائے گی تم پر، یہ ہو جائے گا وہ ہوگا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا، اللہ تمہیں برکتیں دے گا تمہاری زندگی میں. تو شیطان کا ہر وعدہ دھوکہ ہوتا ہے، اور میرے رب کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. یہ سلطان کا لفظ قرآن مجید میں 4-5 معنی میں آیا ہے. یہاں اس سے مراد ہے غلبہ، یعنی میرے بندوں پر. اِنَّ عِبَادِي، بے شک میرے بندے. اب بندے تو سارے اللہ کے ہیں نا، کافر بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا، کسی اور کے نہیں. یہ نسبت محبت ہے. جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہمارے بندے ہیں، یہ میرے بندے ہیں. جو میرے بندے ہوں گے لیس لک علیہم سلطان، تیری تمام کاوشیں، تیری تمام کوششیں رائے گاہ چلی جائیں گی، اور تو قطعاً انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. جن کو اللہ کا سہارا مل جائے گا تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، دیکھیں شیطان جو ہے نا وہ انسان پہ حملہ کرتا ہے، لیکن انسان شیطان کو دیکھتا نہیں ہے. شیطان انسان کو دیکھتا نہیں. اور ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شیطان کی کوئی الگ وجود نہیں، بلکہ انسانی خواہشات ہی شیطان ہیں. نہیں، شیطان کا وجود ہے. ابھی پہلا انسان بن رہا ہے اور شیطان انکار کر رہا ہے. شیطان کا وجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ شیطان کی جو اثر اندازی ہوتی ہے وہ ان منفی خواہشات پہ ہوتی ہے. انسان کی وہ جو جبلی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ ان کا تزکیہ کر کے جو اپنے آپ کو کامل کرے، وہ اس کا سبب بن جاتی ہیں، اس کو وہ قبول کر لیتی ہیں. لیکن شیطان کا ایک وجود ہے، جس طریقے سے حضرت آدم کا ایک وجود
وجود ہے اور فرشتوں کا ایک وجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان، تجھے ان پر کوئی دسترس حاصل نہیں ہوگی، تو میرے بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ جو تجھ پہ حملہ کرتا ہے اور تو اسے دیکھ نہیں سکتا، تو تم اس کریم کی پناہ میں چلا جا جو شیطان کو تباہ کر دیتا ہے لیکن شیطان اسے دیکھ نہیں سکتا، تو اللہ کی پناہ میں چلا جا۔ لیس عبادی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی دسترس حاصل نہیں ہوگی، تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ سامعین محترم، اس بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک عصمت ہے، ایک محفوظیت ہے۔ عصمت جو ہے نا یہ انبیاء کا خاصہ ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں لیکن فرشتے اور مخلوق ہیں، انسانوں میں نہیں ہے، میں انسانوں کی بات کروں۔ عصمت خاصہ ہے، نبوت ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں عصمت شرط نبوت است، کہ عصمت نبوت کی شرط ہے، جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا۔ اور دیکھیے ایک ہوتا ہے مجازی معنی میں کسی کو کیا کہتے ہیں، مجازی معنی میں کہہ دیا یار معصوم بچہ ہے، یار معصوم انسان ہے، یہ اور بات ہے۔ ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی استعمال کرنا۔ تو عصمت سے مراد یہ ہوتی ہے ملکۃ اجتناب المعاصی مع التمکن منها۔ عصمت اس ملکے کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ ملکہ عطا کرتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انبیاء گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ انبیاء جو ہیں گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے، یعنی اگر ایک نبی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ قادر ہے، معاشرت پر قادر ہے۔ انبیاء گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں عصمت۔ اس کے دو سبب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ انبیاء اس لیے گناہ نہیں کرتے، انبیاء کرام گناہ کی حقیقت کو عملی طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر کہیں کلا فلا پھل پڑا ہوا ہے تو جو بندہ پاگل نہیں ہے وہ گلے سڑے پھل کو نہیں کھاتا، کیونکہ اس کو گندگی سے گھن محسوس کرتا ہے۔ اس طریقے سے انبیاء کرام جو ہے نا وہ نور نبوت سے گناہ کی گندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتے۔ اور دوسرا اس کا فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ یا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں یا انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب بندے کو اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو جائے پھر گناہ نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام معصوم ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ جو مقربین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ محفوظیت عصمت نہیں ہے، محفوظیت عصمت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ عصمت کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی پر ایسی توبہ کر لیتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان سے مابرا ہے۔ اور صحابہ کرام جب تک گناہ سے توبہ نہ کر لیں، اگر کبھی ان سے ہو گیا تو اللہ رب العزت ان کو دنیا سے لے جاتا نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت ماعز ایک صحابی ہے، ان سے غلطی ہو گئی، انہیں سزا دی گئی۔ کسی بندے نے کہا کہ ماعز کو یہ سزا دی گئی، تو سرکار نے فرمایا ماعز کو برا نہ کہو، لقد تاب توبۃ لو قسمت علی امتی لغسیتہم، کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر میری
پوری امت کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو ساری امت کی بخشش ہو جائے. یہ ہوتی ہے محفوظیت. تو اللہ پاک نے فرمایا تجھے اس پر کوئی دسترس نہیں ہوگی. وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا. اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کا کارساز کافی ہے. اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو سہارا دے دیتا ہے. ربکم الذی یزجی لکم الفلک. اب یہ دلائل ہیں کہ یہاں سے مختلف قسم کے شرک کے رنگ میں. اب آپ غور فرمائیں، پہلے آپ ترجمہ دیکھیں. ربکم الذی، اے لوگوں تمہارا رب وہی ہے. ربکم تمہارا رب، الذی جو کہ یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے الفلک کشتی کو. تمہارا خدا وہ ہے جو کشتی کو سمندر میں چلاتا ہے. پانی کی یہ ساخت تم نے نہیں بنائی تھی، تمہارے رب نے بنائی تھی. یہ موافق ہوائیں تم نے نہیں چلائی تھی، اللہ چلاتا ہے. خدا وہ ہے کہ جو چلاتا ہے کشتی کو فی البحر سمندر میں. کس لیے چلاتا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو. یہاں پر فضل ہی سے مراد کیا ہے؟ رزق. تاکہ تم رزق تلاش کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشتی میں چلاتا ہے. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اور بے شک کانا وہ ہے جو کم تمہارے ساتھ رحیمہ، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اب دلیل اگلی آیت میں آئے گی. ایک تو یہ دلیل دے دی نا کہ تمہارے لیے نعمتیں خدا نے پیدا کی ہیں، وہ تو نے نہیں کی، وہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، تمہارے آباء و اجداد نے بنائی ہے نا، وہ تو نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے یہ نظام کیا. پھر فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب مسکم تمہیں چھو لیتی ہے، الضر کوئی تکلیف کوئی مصیبت، فی البحر سمندر میں، دلہ دلہ کا معنی ہوتا ہے گم ہو جانا، یعنی کسی چیز میں گم ہو جانا. تو گم ہو جاتے ہیں. من تدعون، تدعون کا معنی ہے تعبدون یا تدعون علی وجہ العبادہ، یعنی جن کو تم بلاتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. جب تمہاری کشتی سمندر میں پھنس جاتی ہے تو پھر تمہیں بت یاد نہیں آتے، تمہیں خدا یاد آتا ہے. اس وقت تم خدا کو یاد کرتے ہو. دلہ من تدعون، گم ہو جاتے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. الا ایاہ، اگر وہاں تمہیں یاد ہوتا ہے تو اب یاد ہوتا ہے، خدا یاد ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں روٹین میں ایک بندہ تکلف کر لیتا ہے، لیکن جب وہ جذبات میں بولتا ہے یا غیر معمولی حالات میں بولتا ہے تب اس کے اندر کا انسان بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خدا کی طرف دعوت تمہیں میرا پیغمبر دے رہا ہے نا لوگوں، یہ تم پر خارج سے نہیں ٹھونسی جا رہی، یہ تمہارے اندر کی آواز ہے. وہ خدا تمہاری فطرت کا تقاضا ہے. جب تمہاری کشتی بغل میں پھنستی ہے تو سارے تمہارے مصنوعی سہارے ختم ہو جائے تو اس وقت تم خالص اللہ کو پکارتے ہو. تو جو خدا تمہارے من میں بسا ہوا ہے نا، یہ میرا پیغمبر تمہیں اسی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنا چاہتا ہے. یہ فطرت سے ایک دلیل دی ہے، انسان کی فطرت سے. پھر فرمایا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف. وہ جو اکرمہ تھے نا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کے بیٹے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اکرمہ رضی اللہ عنہ. وہ جب گئے نا فتح مکہ کے بعد کشتی میں سوار ہو گیا، کہنے کہ یہاں تو میں بچوں گا نہیں. میں نے سوچا یہاں تو میں بچوں گا نہیں، میں نے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں. کشتی میں سوار ہو گیا، آگے گیا تو کشتی پھنس گئی گرداب میں. تو جتنے مشرک تھے سارے خدا کو پکارنے لگے. اکرمہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں تم خدا کو پکارتے ہو تو باہر جا کے بتوں کو
یہ فطرت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ فلما نجاکم من البر، پھر جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے، نجات کا فائدہ اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، آرستم، تو تم اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو۔ یہ وہی بات ہے کہ واسف والی واسف نے کہی تھی کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنستی ہے تم خالص رب کو پکارتے ہو، اور جب تمہاری کشتی کنارے لگتی ہے تو پھر تم قوت بازو کے ترانے کرتے ہو کہ میں نے بڑی محنت کی، پھر میں نے بڑے چپو چلا دیے تھے، میں نے یہ کر دیا تھا، میں نے وہ کر دیا تھا۔ بندہ مصیبت میں پھنس کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت سے نکل جائے پھر انہی اسباب میں الجھ جاتا ہے، انہی مادیات میں الجھ جاتا ہے جس میں وہ پہلے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے انسان، ان لوگوں کی، گمراہ لوگوں کی نیچر کا ذکر ہے۔ آرستم، تم اعراض کرتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں پر انسان سے مراد ہے سرکش انسان، ہر انسان نہیں، اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے محبوب بندے ہیں۔ جب بھی انسان کا لفظ اس کی مذمت کی جائے تو اس سے مراد سرکش اور باغی انسان ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ پاک نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، یعنی بندہ جس کی قدرت کو مان لے نا اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ جب بندے کو پتا ہو نا کہ اس بندے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے تو بندہ ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کی، افعلتم، تو کیا تم پرامن ہو گئے، این یخسفا بکم، خطب ہوتا ہے دھنس جانا، اس کے بعد بے آ گیا دلسا دینا، این یخسفا بکم، کہ خدا تمہیں دلسا دے، جانب پر، خشکی کے کنارے پر۔ اگر تم سمندر سے بچ گئے ہو، جو خدا تمہیں سمندر میں غرق کرتا ہے وہ خشکی میں بھی زمین میں غرق کر سکتا ہے۔ وہ اس پر قادر ہے کہ وہ زمین کو حکم دے دے زمین تمہیں نگل لے، جیسے قارون کو نگل لیا، جانب پر، خشکی کے کنارے پر۔ اور یرسل علیکم حاصبا، حاصبا اس ہوا کو کہتے ہیں جس میں پتھر ہوتے ہیں، یا اللہ تم پہ وہ ہوا بھیجتے جس میں پتھر ہوں، اور وہ مار مار کے تمہیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ جو دیکھیں ہر چیز نعمت تب تک ہوتی ہے جب تک میرے مولا کا کرم شامل حال رہتا ہے۔ جب خدا کی نظر رحمت اٹھ جائے تو پھر وہی کھانا بندے کے لیے عذاب بن جاتا ہے جس کو بندہ زندگی پر کھاتا رہتا ہے، وہی دوست بندے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ تو اصل جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے، جب وہ ہوتی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور یرسل علیکم حاصبا، جب خدا تم پر پتھروں والی ہوا بھیج دے پھر کیا ہوگا، ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ وہ کیا ہے کہ حقیقت میں زمانے کے سہارے تو زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، زمانے کا سہارا تو دکھاوا ہی دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا مولا مجھے گرنے نہیں دیتا۔ خدا سنبھالتا ہے نا بندے، خدا سنبھالتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ثم لا تجدوا، پھر تم نہیں پاؤ گے، لکم تمہارے لیے، وکیلا کوئی کارساز۔ جب خدا کا غضب آئے گا نا پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اپنے جن مقربین کو اللہ اذن شفاعت دے گا، جن کی شفاعت کو قبول کر کے اللہ دوزخیوں کو جنت میں لے آئے گا، وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ قرآن تو اس کے پس منظر میں سمجھے، اس پس منظر میں نازل ہوا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا کارساز نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا ام امنتم، کیا تم اس سے امن میں ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اگر تم ایک مرتبہ نکل آئے ہو سمندر سے تو خدا تمہیں دوبارہ سمندر میں نہیں لے جا سکتا، پھر تمہیں کوئی کام نہیں پڑ سکتا۔ اگر بندہ ایک بیماری کے بعد ٹھیک ہو کے پھر سرکش ہو گیا ہے تو مت بھولو جس خدا نے پہلی مرتبہ بیمار کیا تھا وہ دوسری مرتبہ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی بندہ تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا ہر سانس کے لیے محتاج ہے،
ایک سانس نہیں لے سکتا اگر میرا رب اس کی دستگیری نہ فرمائے. لیکن بندہ اس بات کو نہیں کرتا ہے. ام امنتم، کیا تم پر امن ہو گئے، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، ان یعیدکم کہ وہ تمہیں لوٹا دے فیہ اس میں تارۃ اخری دوسری مرتبہ. خدا تمہیں دوبارہ بھی سمندر میں لے جا سکتا ہے. پھر کیا ہوگا، فیغرقکم، پھر خدا تمہیں دوبارہ وہاں غرق کر دے. کیوں غرق کر دے؟ بما کفرتم، بے سببیہ ہے، بس سبب اس کے جو تم نے کفر کیا تھا، جو تم نے اللہ کی ناشکری کی تھی. اگر تم غرق ہوتے ہو تو اللہ تم پہ زیادتی نہیں کرتا، تم اپنے کفر کے سبب غرق ہوتے ہو. بما کفرتم ثم لا تجدوا، پھر تم نہیں پاؤ گے، لا تجدوا تم نہیں پاؤ گے، لکم اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف یہی اس پر طبیعہ کوئی پیروی کرنے والا، کوئی تمہاری یعنی تمہاری کوئی پیروی کرنے والا، تمہارا کوئی پیچھا کرنے والا. ہوتا ہے نا بندہ کہیں پھنس گیا ہے تو بندے اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں تمہیں تباہ کروں گا نا تو پھر میرے خلاف کوئی تمہارا پیچھا کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیان کیا، اپنی قدرت سے ظاہر کیا اپنی توحید کو اور ان کے عقیدے کا فرمایا. اب آگے ایک سر محبت کا انداز آ گیا. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تاکہ ہم نے عزت والا بنایا ہے، ہم نے معزز بنایا ہے بنی آدم، بنی آدم انسان کو. یعنی ہم نے انسان کو، اے انسان، اے بتوں کے سامنے جھکنے والے، اے گائے کی عبادت کرنے والے، ہم نے تجھے گائے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنایا تھا، ہم نے تمہیں پوری کائنات سے معزز کر کے پیدا کیا تھا. ہم نے ہر انسان کو عزت والا بنایا تھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز. وہ قرآن جس میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، تمہارا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو، اے انسان، تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. تجھے اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. یہ کل 2-3 دن پہلے ایک بندے سے بات ہوئی. کل بات تو میں اور کر رہا تھا کہ اس کے اپنے جملے تھے. ویسے یہ جو شک صدر ہے نا، اس پر وہ کلام کر رہا تھا، اس کا انکار کر رہا تھا. مجھے کہتا ہے کہ وہ آب زمزم کا جو پانی ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ سرکار کے قلب اطہر کو دھویا گیا، تو وہ پانی زیادہ پاک ہے سرکار کے قلب اطہر سے. میں نے اسے کہا یار میری بات سن، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات ہے صراحتاً ثابت ہو نا قرآن و سنت سے، اس پہ اپنی عقل آوائیاں نہیں کرتے. یہ منکرین حدیث کا طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے رب، یہاں بات افضل یا مفضول ہونے کی نہیں ہے. میں نے کہا چلو میں سرکار کا تو ذکر نہیں کرتا، کوئی صحابی ہے، جنبی ہے، بالکل جنبی ہے، غسل کرے گا تو پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکے گا، تو کیا پانی کا مقام صحابی سے بلند ہے؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے، یہ میرے رب نے ڈیوٹیاں لگاتی ہیں چیزوں کی کہ تم نے یہ کرنا ہے انسان کے لیے، تم نے یہ کرنا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ میری اینک ہے، اگر یہ میں اتار دوں تو میں پڑھ نہیں سکتا، تو کیا میں اس کی عبادت شروع کر دوں گا کہ اس کے بعد میں پڑھتا ہوں؟ اور میرے رب نے اسے میرا خادم بنایا ہے، میرے رب نے اسے میرا خادم بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں پھر اس نے یہ بات واضح فرما دی کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اولئک هم شر البریہ، وہ پھر اپنے مقام کو برقرار نہیں رکھ سکے، وہ بدترین مخلوق بن گئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اعمال صالحہ کیے، تو وہ ہے بہترین مخلوق. تو ہم نے انسان کو عزت والا بنایا ہے
ہم نے تجھے بتوں کی بندگی کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں پیدا کیا تو تم بتوں کے آگے جھکے، ہم نے تجھے اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو معزز کیا۔ یہاں پر ایک عقیدے کا مسئلہ، انسانوں کے خاص سے مراد ہے رسول، انسانوں کے خاص فرشتوں کے خاص سے افضل ہے۔ فرشتوں کے خاص کون ہیں؟ جبریل، میکائیل۔ انسانوں کے خاص فرشتوں کے خاص سے افضل ہے، اور انسانوں فرشتوں کے خاص عام انسانوں سے افضل ہے، اور عام مومن عام فرشتوں سے افضل ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر فرمایا ہم نے کیسے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو سوار کیا خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی، یعنی اور کوئی جانور سواری نہیں کرتا، ہر جانور خود چلتا ہے، لیکن میرے رب نے یہ انسان کا اہتمام کیا ہے کہ وہ خشکی پہ چلے تو اس کے لیے جانور ہیں، سمندر میں چلے تو اس کے لیے سواری ہیں۔ یعنی ہر چیز کو کھانے کے لیے اپنا منہ جھکانا پڑتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کھانا اس کے منہ تک پہنچ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز کیا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے سوار کیا خشکی میں اور تری میں، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ یعنی اللہ پاک کا کیسا نظام ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ ایک دن میں نے پڑھا، اس نے کہا خدا کا نظام دیکھو کہ جو چیز بندہ کھانے لگا ہے اگر وہ گرم ہو ہاتھ بتا دیتا ہے، ہاتھ اس کا بتا دیتا ہے، اگر وہ سخت ہو تو دانت بتا دیتے ہیں، اگر وہ کڑوی ہو تو زبان بتا دیتی ہے۔ بس بندے نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا اس طریقے سے اس کو عزت بخشی ہے، ہم نے اسے سواریاں پاکیزہ رزق دیا، عزت والی روزی دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے اسے فضیلت دے دی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اپنی مخلوق میں سے بے شمار مخلوقات پر، تفضیلا، فضیلت دینا۔ مراد یہ ہے کہ انسان تجھے میں نے بڑی عزت والا بنا کے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے پہاڑوں کے سامنے جھکنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، تجھے میں نے گائے کا گوبر کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، تجھے میں نے عزت والا بنا کے پیدا کیا تھا، اور تیری عزت کے سارے راز میری بارگاہ میں جھکنے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا ذوق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرے مالک ہمارے قصور معاف فرما، ہمیں زندگی کے قدم قدم پر اپنی رضا کا طالب بنا دے۔ میرے مالک اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کا واسطہ تمام دکھیوں کی دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم تیرے عاجز بندے، تیرے مسکین بندے، تیرے پاک در پہ اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، میرے مالک ہمیں دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ
محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا اللہ